الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صدق الله العظيم. معزز حاضرین، بزرگوں اور دینی بھائیوں، ایک نورانی بابرکت مجلس اور محفل میں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عقیدت و محبت میں نذرانہ پیش کرنے کے لیے درود فقط کا ورد کر رہے تھے، یہی وہ مجلس ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سب سے بہترین مجلس قرار دی گئی۔ یقین مانیے کہ لوگ مختلف جگہوں پر مختلف احوال میں دنیا میں بیٹھے ہوئے، یہ مجلس بہترین مجلس ان میں کہلائے۔ فرشتوں کی نظر ہو، فرشتوں کی ایک بڑی تعداد آپ کی طرف رحمت، برکت، خیر نازل کرنے کے لیے متعین ہو، آپ کے درود پاک کو پہنچانے کے لیے متعین ہو، آپ کی دعاؤں کو قبولیت تک پہنچانے کے لیے منتظر ہو، یا آپ اتنی بہترین مجلس میں بیٹھے۔ آج بہت ہی مختصر دو تین باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ ایک بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ ابھی آپ نے دیکھا کہ 3 بچوں نے اپنی بسم اللہ کیا، الف با کا آغاز کیا، اور آپ یہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ ایک بچے کی پوری دوڑ بھاگ ہو رہی ہے، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر۔ آپ کو گنا بھی گزر رہا ہوگا، خراب بھی لگ رہا ہوگا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ دیکھیے ہمارے یہاں جو مزاج ہے اس مزاج کو بھی بدلنا پڑے گا۔ ہمیں اپنے بچوں سے سچی محبت کرنی پڑے گی۔ ہم اپنے بچوں سے سچی محبت نہیں کر پاتے، دین کی بنیاد پر محبت نہیں کر پاتے۔ آج ہماری مسجدوں میں ہمارے بچے نہیں جاتے اور ہم پھر چاہتے ہیں کہ جیسے اس کی عمر 14-15 سال کا ہو کہ وہ نمازی رہے۔ ایسا ممکن نہیں، اس کو بچپن سے مسجد سے انس محبت پیدا کرنی ہوگی، مسجد سے مانوس کرنا ہوگا، مسجد میں آنے جانے دینا ہوگا۔ اس لیے جب آپ جائیں تو بچوں کو مسجد لے کر جائیں گے کہ وہ بھی نماز پڑھیں آپ کے ساتھ، ابھی سے عادی ہوں گے، مسجد سے محبت پیدا ہوگی۔ یہ ضرور ہے کہ جب مسجد میں بچے آئیں گے وہ بے شعور ہیں، شور شرابہ کریں گے تو نمازیوں کو خلل بھی ہوگی، لیکن یاد رکھیں اس سے کوشش کرنی چاہیے کہ شور شراب بچے نہ کریں، انہیں سمجھائیے، لیکن اگر اس کے باوجود کرتے ہیں تو اسے ڈانٹیے مت، جھڑکیے مت، ماریے مت، مسجد سے نکالیے، چھوڑ دیجیے اسی حالت۔ اس لیے کہ وہ ناسمجھی میں کر رہے ہیں، لیکن مسجد سے وہ نہیں نکالنا۔
ابھی میں نے خود ایک فوٹو دیکھا کسی دوسرے ملک کا، جس میں دیکھا کہ امام صاحب مسجد کے ٹرین کا ڈبہ بنے ہوئے اور ان کے پیچھے سارے بچے لائن لگانے کھیل رہے بچوں کے ساتھ مسجد، تاکہ بچے کو اس میں مسجد سے جوڑ پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ اور آپ یہ تو جانتے ہیں کہ بچوں کے دل میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے اور بچپنے میں جو چیز بیٹھ جاتی ہے وہ اخیر تک باقی رہتی ہے۔ ترکی کی ایک مسجد میں جب میرا جانا ہوا استنبول ترکی، تو ترکی کی ایک مسجد میں لکھا ہوا ہے، وہ بھی میں لفظ آپ حضرات کو سنانا چاہتا ہوں تو آپ کو بات سمجھ میں آئے گی۔ ترکی کی اس مسجد میں لکھا ہوا ہے کہ آپ اگر بچوں کے شور اور شغب سے پریشان ہیں تو آپ کسی دوسری مسجد کا انتخاب کر لیں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ یعنی اگر آپ بچوں کے شور و شغب سے پریشان ہیں تو آپ کو اجازت ہے کہ آپ دوسری مسجد میں نماز پڑھیے، اس میں مت پڑھیے، مگر یہ جاری رہے گا۔ اتنی سختی کے ساتھ خود ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان نے آپ نے دیکھا کہ جو بچے فجر کی نماز 40 دن باجماعت پابندی سے پڑھیں گے ان کو ایک سائیکل دیں گے، اور پورے ملک ترکی میں انہوں نے سائیکل تقسیم کیا۔ بچوں کو کس انداز سے جوڑ رہے ہیں۔ تو بہرحال ان حضرات نے مجھ سے درخواست کی کہ ہمارے بچوں کی تعلیم کا آغاز میں نے کہا ضرور ہونا چاہیے۔ ایک چیز اور بتا دیتا ہوں اسی ضمن میں جب بات آ رہی ہے، مساجد در حقیقت مراکز، یہ ایک منظم سازش ہوئی کہ لوگوں کے رشتے کو مساجد سے کاٹ دیا گیا۔ مساجد اس لیے نہیں بنائے گئے تھے کہ مساجد میں اذان کے بعد بلکہ جماعت کے وقت جماعت سے 1-2 منٹ پہلے ہم پہنچیں اور سنت پڑھ کے باہر ہو جائیں، بس 10 منٹ سے زیادہ ہمارا وقت نہیں گزرتا۔ مساجد 5 وقت کی نمازوں میں 50 منٹ کے لیے مصروف رہتی، 1 گھنٹے کے لیے مصروف رہتی۔ ظاہر آپ اندازہ کیجئے کہ کیا 23 گھنٹہ مسجدیں خالی ہیں تو کیا ویران نہیں ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اور آپ سب کے لیے اسوہ اور نمونہ اور آئیڈیل کون ہے؟ محمد رسول اللہ کی ذات گرامی۔ ہم سبوں کے لیے اسوہ اور نمونہ محمد رسول اللہ کی مسجد، مسجد نبوی، مسجد حرام ہے۔ تو آپ اگر اس نمونے اور آئیڈیل کو دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو، میں بتاتا ہوں آپ کو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد کو 24 گھنٹہ آباد رکھا، یعنی لوگ تہجد کے وقت میں ہی مسجد نبوی آج بھی کھل جاتی ہے۔ تہجد کے وقت میں لوگ آ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، 2 گھنٹے پہلے تہجد پڑھ رہے ہیں، فجر کی اذان ہو رہی، نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کے بعد تلاوت کا سلسلہ ہے، اس کے بعد تعلیم کا سلسلہ ہے، اشراق کا معاملہ ہے، پھر باضابطہ درس حدیث شروع ہو جاتا ہے، پھر باضابطہ مذاکرے کی، تعلیم کی، تدریس کی مختلف مجلسیں، محفلیں، سینکڑوں اساتذہ ایک مسجد میں ہوتے ہیں، سینکڑوں اساتذہ بڑی مساجد بننے کی ہے۔ تعلیم کا، ذکر کا مختلف حلقے اور مجلسیں لگی ہیں، اسی میں ظہر ہو جاتی ہے، ظہر کے بعد، عصر بعد، مغرب بعد، عشاء بعد، رات کے صرف 1-2 گھنٹے کے لیے مسجد بند کی جاتی صفائی کے پیش نظر، رات 11-12 بجے بند کی گئی اور 2 بجے کھول دیا گیا، تو پورے 22 گھنٹہ مسجد آباد۔ آپ اندازہ کیجئے کہ مساجد یہ در حقیقت انصاف کا مرکز ہے۔ وہاں جن لوگوں کی آپس میں لڑائی ہوتی تھی تو وہیں پر انصاف انہیں دلایا جاتا ہے۔ باہر کے سفیر اور کسی ملک کے ترجمان اگر آیا کرتے تھے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی ملتے تھے ان سے، اپنوں سے وہی ملتے تھے، تعلیم وہی دیتے تھے کہ صفہ مدرسہ اسی میں قائم کیا، مکتب اسی میں قائم کیا، وہیں بیٹھ کر وفود کے دورے جہاد میں بھیجا کرتے تھے، وہیں بیٹھ کر تبلیغ کے سلسلے جاری رکھتے تھے، وہیں بیٹھ کر درس اور تدریس کا سلسلہ جاری کرتے تھے۔ گویا وہی مدرسہ ہے، وہی مکتب ہے، وہی مرکز تبلیغ ہے، وہی خانقاہ ہے، اور وہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ مرکز جہاد ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہیں پر انصاف کی عدالت وہیں پر ہے، سارا کام اسی جگہ سے ہو رہا ہے، اسی ایک مسجد سے، اور مسجد مکمل ہے، وقت آباد۔ الغرض مجھے یہ پیغام دینا تھا آپ کو
کہ مساجد کو 24 گھنٹے کے لیے آباد رکھیں اور مساجد کو اپنے سارے کاموں کا مرکز بنائیے مساجد کو، تاکہ مسجد سے رشتہ سب کا جڑے، مسجد سے محبت سب کی لگی رہے۔ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد میں بیٹھ کر ایک ایسی کمیٹی ہو کہ جہاں پر اخوت کے لیے، بھائی چارگی کے لیے، محبت کے لیے، لوگوں کے ساتھ محبت کے لیے، انصاف کے لیے، ایک دوسرے کے حق کو حق دلانے کے لیے ایسی کمیٹی ہونی چاہیے؟ کیا یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بیمار ہے تو ان کی مزاج پرسی کر سکے، پریشان حال ہے تو ان کی امداد کر سکیں، اگر کوئی کسی انداز سے بھی پریشان ہے، اس کو مدد کی ضرورت ہے تو مدد پہنچائی جا سکے؟ یہ سب چیزیں مسجد سے ہونی چاہیے، مسجد کی کمیٹی سے ہونی چاہیے۔ تو مسجد کی کو مرکزیت دیجئے، اس میں کمیٹیاں قائم کیجئے جن کمیٹیوں کے ذریعے ملت کا بھلا ہو سکے۔ آپ کیا مساجد میں اس کی ایک کمیٹی ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو اصلاح معاشرہ کے لیے کام کر سکے؟ کہ معاشرے میں آج نشے نے کتنی قوت جما لیا ہے، بچے نشے کے اندر، نشے میں ایسے ملوث ہو گئے کہ لت پت ہے نشے سے۔ ابھی کل پورنیہ کے اجلاس میں ہم لوگ تھے تو اجلاس میں چل رہا تھا، وہ والنٹیئر جن لوگوں کو رضاکار کے طور پر بچوں کو لگایا گیا تھا، 15 سال 10 12 سال 15 سال 18 سال کے بچوں کو، وہی خود آپس میں چونکہ نشے کے عادی ہیں، ایک نے دوسرے کو چاقو مار دیا کل پورنیہ کے اجلاس میں، رضاکاروں میں سے آپس میں، معلوم ہے کہ دونوں نشے میں دھت تھے۔ صورتحال بچوں کی تربیت کے تعلق سے اس قدر زیادہ معاملہ خراب ہو چکا ہے۔ کیا یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری قرآن نے نہیں دی کہ لوگوں اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ؟ اس لیے ہم اور آپ پیٹ کے بھوک کے لیے صرف بچوں کے لیے تو کر رہے ہیں، دنیا کے لیے ان کے ہم بہت محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ، اس پر کوئی شبہ نہیں۔ ہر باپ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بیٹے کے جسم پر، میری بیٹی کے جسم پر اچھا کپڑا ہو، اچھا کھائے، اچھا رہے، اور کئی نسل تک ہمارے بچے خوشحال رہیں، اس کے لیے تو پوری کوشش اور طاقت رہتی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ 60 اور 70 سالہ زندگی کے بعد میرے بچے، میری بچیاں قبر میں کیسے رہیں گے، عذاب قبر سے کیسے بچیں گے، جنت اور جہنم کا ان کے ہاتھ میں کیا فیصلہ ہوگا، اس کے لیے نہیں سوچتے۔ ہمیں پوری قوت کے ساتھ اور پوری مضبوطی کے ساتھ اس پر سوچنا چاہیے، اور جو صورتحال ہو رہی ہے اس میں ہمیں ظاہر ہے ان کے ساتھ تعلیم کا سلسلہ شروع کرنا چاہیے، ان کو واقعات سنانا چاہیے، ان کی تربیت کرنی چاہیے، ان کا مزاج بنانا چاہیے، ان کی نگرانی کرنی چاہیے، ان کی نگہبانی کرنی چاہیے، اور ان کے ساتھ مکمل اپنے آپ کو وقت دینا چاہیے۔ فیملی سسٹم آج دیہاتوں میں بھی یہ مذہب پیدا ہو چکا کہ بہت خراب ہوتا جا رہا۔ ایک زمانہ تھا جب کبھی امریکہ اور انگلینڈ میں، یورپ کے علاقوں میں ہوتا تھا کہ فیملی سسٹم تباہ ہو گیا، ایک کو دوسرے سے کوئی رشتہ اور تعلق نہیں ہوتا، باپ ماں بوڑھے ہو گئے، بوڑھی ہو گئی تو اس کو ظاہر ہے کہ الگ جہاں پر ایسے بوڑھے اور بوڑھیوں کے لیے بنایا گیا باضابطہ ایسے مکانات جہاں پر گورنمنٹ اس کی خدمت کرتی کھلاتی، بیٹا اپنی جاب میں اپنی چیزوں میں، ماں باپ مر جاتے ہیں، بیمار رہتے ہیں ہاسپٹل میں، ہاسپٹل کے لوگ علاج کرتے ہیں، مرنے کے بعد بھی اولاد کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا ہے وہ ان کی تجہیز و تکفین کر سکیں، انہی کو کہتے ہیں کہ میں آ رہا ہوں اور پیسے دیا اور کیا تم لوگ ہی تجہیز و تکفین کر دینا، یا میں نہیں آ سکتا تو گورنمنٹ ہی تجہیز و تکفین بھی کر دیتی ہے، دفن بھی کر دیتی ہے۔ ظاہر ہے یہ سسٹم تو وہاں آ گیا، لیکن کیا آپ دیکھیے کہ یہاں کی جو صورتحال گزشتہ 10 سال اور 15 سال کے عرصے میں پیدا ہوئی، جب سے موبائل اور انٹرنیٹ نے جنم لیا، کیونکہ یہ سچائی نہیں ہے کہ ہمارے ماں باپ بھی خود اپنے بچوں کو خود وقت نہیں دے رہے، نہ بچے اپنے ماں باپ کو وقت دے رہے، ہر ایک موبائل ہی کو وقت دے رہے، سارا میں سمجھتا ہوں کہ 5 7 8 گھنٹے موبائل میں ہی لگے، اس کے بغیر تو آدمی بے چین ہے، ہر منٹ اسی سے فون، اسی سے کرنا، اسی سے بلانا، اسی سے سارا سسٹم، وقت ملا تو یوٹیوب کھول لیا، فیس بک کھول لیا، اور اسی میں تقریر، اسی میں نعت، اسی میں اچھی بری ساری جو چیزیں ہیں بہرحال موبائل سے ہی رشتہ جڑا ہے۔ اسی وجہ سے بیویوں کو شکایت ہے کہ شوہر وقت نہیں دے، شوہروں کو شکایت ہے کہ بیوی متوجہ نہیں ہے، ماں باپ کو اولاد سے شکایت اور اولاد کو ماں باپ سے شکایت ہے، خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو، اعزاء اقارب کو شکایات کا ایک سلسلہ ہے، آپس میں جو ایک تعلق، ایک انسیت رہنی چاہیے وہ انسیت کمزور پڑتی جا رہی ہے۔
ظاہر ہے اس خاندانی معاملات و عائلی معاملات کو بھی ہمیں قوت اور مضبوطی بخشنی چاہیے. آپس کے رشتے بہت مضبوط اور بہت مستحکم ہونا چاہیے. اس رشتے کو کمزور پڑنے نہیں دینا چاہیے. اسی لیے اسی کا ایک حصہ ہے ہر آدمی ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرے. دوسری اور آخری بات جو مجھے آپ حضرات سے عرض کرنی ہے وہ یہ کہ دیکھیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا، ایمان والا بنایا، ایمان والے گھر میں پیدا کر دیا. ایک ہی چیز ہماری ضرورت ہے عمل صالح. عمل کر لیں تو کامیاب ہو جائیں. قرآن میں مختلف مقامات پر ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس ہے. ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اللہ تعالیٰ ان سے محبت کے ساتھ کل قیامت میں ملیں گے. ظاہر ہے ایک دو آیتیں نہیں، قرآن مجید میں سینکڑوں آیتیں اس بات پر گواہ ہیں کہ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو چیزیں جنت کے لیے بنیاد ہیں. ایک بنیاد تو بغیر مانگے بغیر مطالبے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود سے دے دیا. اللہ کا اس پر ہم سب کو شکر گزار ہونا چاہیے. دوسری ایک ہی چیز ہمیں کرنے کا رہا، نیک اعمال ہمیں کرنے. ظاہر ہے کہ نیک اعمال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمارا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو، ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہو، ہمارے دل میں اللہ کی طرف انابت کا رشتہ ہو، ہماری زندگی حلال و حرام کی تمیز کرنے والی ہو، ہم اپنے اور غیروں کے حقوق کو پہچاننے والے ہوں. یا ایک لفظ میں کہہ سکتے ہیں کہ اللہ کی شریعت پر ہماری زندگی گزرے. یہی ایک چیز شریعت کے مطابق زندگی گزارے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے کہ حلال و حرام کی تمیز ختم ہو، جہیز کا لین دین اور یہ سارے معاملات جس تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا خاندان گھر کا گھر تباہ ہے. ابھی 3 دنوں قبل جس دن میں پٹنہ سے آیا یہاں کے پروگرام کے لیے، میرے ایک پرانے شاگرد 2003-4 وغیرہ میں دیوبند میں ہم سے پڑھا تھا، یہی کاکن میں نکاح تھا. اب مجھے انہوں نے بہت اصرار کیا تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں موجود رہوں گا اور کوئی فاصلہ نہیں، ہم نکاح پڑھا دیں گے. بہت اصرار اور خواہش تھی، ہم چلے گئے. وہاں پر آپ کو حیرت ہوگی کہ لوگ اس کے لیے تیار نہیں، قطعاً کسی بھی طرح تیار نہیں. مہر اتنا نہیں، اتنا گھنٹوں لڑائی ہوتی. ایک طے ہو گیا، ایک بار پھر راضی ہو گئی. پھر جب نکاح پڑھانے کے لیے لوگ گئے اندر تو عورتوں نے ایک دم دھاوا بولا یہ کس نے کر دیا ہے صاحب، نہیں مانیں گے اس کو. مرد بیچارے ڈر کے ختم ہو گئے. پھر ہوا کہ نیا مشورہ ہو، پھر مشورے کرنے لگے. میں نے کہا ایسا کہ آپ حضرات مشورہ کریں، مجھے تو اجازت دیتی ہے، میں نکلی ہوں بہت مصروف آدمی. بڑے مشکل سے پھر کسی انداز سے وہ جا کر حل ہوا مسئلہ. تو ظاہر ہے کہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ صورتحال کیا ہے. جہالت اس قدر زیادہ کہ میں نے خود دیکھا کہ وہاں لوگ کھانا کھا کر چلے بھی گئے، نکاح بھی ہوا ہی نہیں. ان کو نکاح سے لڑائی وڑائی کرتے رہیے آپ لوگ، بیچارے باراتی ہی بچے ہوئے، وہ سب کھا پی کے چلے گئے. تو اب کہنے کا مقصد جہالت اس قدر عروج پر ہے اور معاشرے میں چیزوں نے اس قدر جڑ پکڑ لیا ہے کہ وہ چیزوں کو نہیں سمجھتے. اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس بات کا عہد کریں اپنی اپنی آبادی میں کہ ہم جہیز کو، بارات کو، ان سارے سلسلوں کو ختم کریں گے اور سادگی کے ساتھ نکاح کریں گے. یہ مجلس کتنی نورانی مجلس ہے. کیا یہ مسجد کے اندر نکاح ہونا چاہیے؟ کسی کا نکاح ہے یہاں لے آئے کہ ہم یہ نکاح پڑھا لیں گے، یہ کافی ہو گیا بغیر کسی خرچ. نکاح ہو گیا. نکاح تو ایک عبادت ہے، کسی کھلانے پلانے اور نظام اس کا کوئی تو تصور نہیں اس میں. ہاں نکاح ہو گیا، لڑکے والے کی خواہش ہے تو ولیمہ کر کے چند لوگوں کو اپنے حیثیت پوچھ سکتا ہے. اگر وہ 10 آدمی کو کھلا سکتا تو 10 آدمی کو پوچھے، 50 آدمی کو کھلا سکتا 50 کو پوچھے. وہ اگر دال چاول سبزی کھلا سکتا تو وہ کھلائے، اور اگر وہ بڑے کا گوشت کھلا سکتا وہ کھلائے، بکرا کھلا سکتا وہ کھلائے. ہم تو یہاں دیکھتے ہیں بڑی حیرت ہوتی ہے، برا مت مانیے گا آپ حضرات، ہم لوگ چونکہ زیادہ باہر رہتے دنیا کو دیکھتے ہیں، یہاں دیکھتے ہیں کہ اس دن تین وقت کا کھانا ایک بار آدمی کھاتا ہے. اللہ
شرم آتی ہے واللہ العظیم کہ اگر بکرے کا گوشت بیچارے غریب نے بنایا اور دعوت میں گئے تو لوگ کہتے ہیں بڑا چمچ رہتا ہے، 3 چمچ ڈالتے ہیں اور چاول باقی رہتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے اور ایک سلسلہ جاری رہتا ہے۔ یہ کیا گھر والوں کو ظلم اخلاق سے بڑی گری بات ہے، بہت گری بات ہے۔ سوچنا چاہیے کہ ہم کم سے کم کھائیں تاکہ شاید بیچارے کا نقصان نہ ہو، کم نہ پڑ جائے، کوئی بات نہ ہو، بھیڑ بھاڑ ہو، میرا حصہ کوئی دوسرا کھا لے۔ یہ حصہ کا جذبہ ہونا چاہیے، یا کھانے کا جو اپنا معیار وہی ہونا چاہیے۔ میں نہیں کہتا کم کھائیں، میں کہتا ہوں کہ حد سے زیادہ مت کھائیں۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے کلوا واشربوا ولا تسرفوا، اے لوگ کھاؤ اور پیو، حد سے تجاوز مت کرو۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ کلوا واشربوا قلیلا، کم کھاؤ، نہیں، کھاؤ اور پیو، ہاں ضرورت سے زیادہ مت کھاؤ۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ لوگ کھانے میں اب دیکھا کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، مثال دے سکتا ہوں میرے بھائیوں، میں نے کھانے میں لوگ بکرا ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ مچھلی بھی ہے اور اس کے بعد چکن فرائی بھی ہے اور اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ اور دیگر کئی چیزیں، بڑے کا بھی نہیں تھوڑا رکھ لیا ایسے اس کو بھی ختم کر دیا۔ بڑے کا نہیں کھاتے، گھر میں بڑا ہی کھاتے ہیں اور وہاں اس دن نہیں کھاتے۔ یہ عجیب، یہ فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا قطعی طور پر۔ اتنا زیادہ بوجھ کسی پر ڈالنا یہ کس طرح سے، یہ نکاح کو مشکل ترین بنا دینا، مشکل ترین بنا دینا ہے۔ یاد رکھیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ میں کہتا ہوں بارات کے سلسلے میں بالکلیہ 100% پوری قوت سے ختم کر دیجیے، یہ کوئی چیز نہیں۔ مسجد میں نکاح پڑھا دیں گے، بات ختم ہو گئی، اس میں کچھ نہیں کرنا ہوگا۔ یہ کون سا مشکل اس میں ہو گیا؟ کیا آپ نے لڑکے والے کو بھی سمجھائیے، لڑکی والے کو بھی سختی سے، بس سمجھانے سے نہیں سمجھیں گے۔ مسجد کی کمیٹیاں یہ طے کر دیں کہ جہاں بارات آئے گی کوئی شریک نہیں ہوگا اس میں، جہاں باجا بجے گا کوئی شریک نہیں ہوگا، جہاں لین دین کا معاملہ ہوگا کوئی شریک نہیں ہوگا، اس نکاح کا بائیکاٹ کر دیا جائے گا پوری قوت کے ساتھ۔ بات ختم، اصلاح اس سے ہو۔ لوگ اصل محبت کی زبان نہیں سمجھتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں اپنے نقصان کی بات کو، کہ نقصان ہو جائے گا تو ڈرتے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ کام یہ چیزیں کرنے کی زمینی سطح پر اگر نہیں کریں گے تو پانی سر سے اونچا ہو جائے گا۔ میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا 8 لاکھ مسلم بچیوں کی سسکتی آنکھیں اس انداز پر گزری تو غیر مسلم بچوں کے یہاں چلے گئے۔ اور اس میں ایک بنیاد اور بھی ہے، ہمارے مسلمانوں نے اعلیٰ تعلیم کو چھوڑ دیا، اس لیے مسلم بچیاں جا رہی ہیں غیر مسلموں کے یہاں۔ جب ان کے بیانات لیے گئے کہ آپ کیوں جا رہے ہیں، کہا میں جاہلوں کے یہاں کیسے چلا جاؤں، میں تو ڈاکٹر ہوں، میں تو سی اے ہوں، میں نے تو پی ایچ ڈی کر رکھی ہے، میں نے تو فلاں فلاں تعلیم حاصل کر رکھی، میرا شوہر وہ پینا لے کے حج ہوتے گا، میرے ساتھ کیا، اس بیچارے کیا سمجھے گا میرے مزاج، اور میرے سے زندگی گزارنی ہے، رفیق حیات بنانا ہے مجھے۔ اس کا سوال یہ بہت مضبوط ہے، یہ غلط نہیں ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم سے آراستہ کیجئے تاکہ ان مسلم بچیوں کو اعلیٰ تعلیم یافتہ مسلم بچے مل سکے۔ نہیں ملیں گے تو پھر یہ مشکلات باقی رہیں گی۔ بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ہمیں معاشرے کی اصلاح کے لیے ایسی کمیٹیاں قائم کر کے معاشرے کی اصلاح کے لیے پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہونے چاہیے۔ اس لیے جو حضرات مسجد کے ذمہ داران ہیں ان کے سامنے بھی یہ بات رہنی چاہیے اور اس کو پوری قوت سے کرنا چاہیے، ورنہ معاشرہ بالکل تباہ و برباد ہو کر ایسے دہانے پر چلا جائے گا کہ پھر اگر آپ کوشش بھی کریں گے اس کو بچانے کی تو پھر اس کو بچا نہیں سکیں گے۔ اس لیے ہماری اور آپ سب کی ذمہ داری ہے ہم اسے قبول کریں۔ بس آئیے دعا کر لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی شریعت پر چلائے اور اللہ تعالیٰ اپنی نظریات پر ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔